تو پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر 4 نہیں 7 قسم کی آزمائشیں آئی، اور بڑی آزمائش علماء نے لکھا ہے۔ سب سے پہلی آزمائش کہ پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام پر سورج اور چاند پر آزمائش آئی۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے لیے سورج اور چاند پر آزمائش آئی۔ جب نکلے لوگوں کو دیکھا، یہ آزمائش تھی کہ کوئی سورج کو پوج رہا ہے، کوئی چاند کو اپنا الہ مان رہا ہے۔ تو سورج اور چاند پر آزمائش آئی، یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی کہ لوگ سارے ایک طرف ہیں، سورج کو الہ بنائے بیٹھے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ آزمائش تھی کہ ابراہیم تنہا اکیلے کھڑے ہیں اور پوری قوم ایک طرف ہے۔ یہ بھی آزمائش تھی، باہر نکلے، دور دیکھا، وطن دیکھا، حالات دیکھے کہ چاند کو الہ بنا کر بیٹھے ہیں۔ آپ نے تبلیغ سعید شروع کی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے علاوہ الہ کوئی نہیں۔ تو سورج اور چاند پر آزمائش آئی، یہ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی پہلی آزمائش تھی۔ لوگوں کو دیکھا کہ وہ سورج اور چاند کو الہ بنا کر بیٹھے ہیں، یہ پہلی آزمائش تھی۔ دوسری آزمائش کب ہوئی؟ کہ جب نمرودی بادشاہ کا مقابلہ اور سامنا کیا اور کہا تو خدا نہیں ہو سکتا، اس وقت بھی پیارے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی یہ آزمائش تھی کہ نمرود کا مقابلہ کیا اور فرمایا تو خدا نہیں ہو سکتا، خدا وہ ہے جو سورج کو بھی پیدا کرنے والا ہے اور چاند کی بھی تخلیق کرنے والا ہے۔ تیسری آزمائش اور بڑی کہ آپ کا ختنہ وہ بڑی عمر میں ہوا۔ چوتھی آزمائش کہ آگ میں ڈالا جانا، یہ آپ کی چوتھی آزمائش ہے کہ نارے نمرود میں آپ کو ڈالا گیا، آگ میں آپ کو ڈالا گیا، اس کے سبب کہ آپ نے کہا وہ الہ ہے، سورج الہ نہیں، ستارے الہ نہیں، یہ بت تم نے مورتیاں بنائی ہیں، یہ الہ نہیں، الہ وہ ہے جس نے مجھے بھی پیدا کیا ہے، تجھے بھی تخلیق کیا ہے۔ تو وہ وحدہ لا شریک، اس کے درپیش آپ کو نارے نمرود میں ڈالا گیا، یہ آپ کی چوتھی آزمائش تھی۔ پانچویں آزمائش کیا؟ وطن کو چھوڑنا بھی آپ کی آزمائش تھی۔ چھٹی آزمائش بیوی کو چھوڑنا، بچے کو چھوڑنا وادی بے آب و دانہ میں، یہ آپ کی چھٹی آزمائش تھی۔ اور ساتویں آزمائش کیا تھی؟ کہ پیارے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو پیش کرنا اللہ کی بارگاہ میں۔